بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق سوالات اور جوابات کے سیشن کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق اس بار کمنٹ سیکشن میں جو 5 اہم قسم کے سوال مجھ سے بار بار پوچھے گئے ہیں، اس میں پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ڈائنامک سروے میں جب ہم اندراج کروا کے آتی ہیں تو اس کے 2-3 دن کے بعد جب ہم 8171 پورٹل کے اوپر اپنا سٹیٹس چیک کرتی ہیں تو وہاں پر یا تو ہمیں نااہل قرار دیا جاتا ہے یا پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے قریبی رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر رجسٹریشن کروائیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس کے 3 سے 4 ماہ کے بعد 8171 پورٹل جو ہے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد پورٹل اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ جو سٹیٹس شو ہو رہا ہوتا ہے رجسٹریشن کے بعد، وہ آپ کا سابقہ سٹیٹس ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نااہل ہو چکی ہیں لیکن دوبارہ آپ کو انہوں نے رجسٹریشن کے لیے بلایا ہے، آپ دوبارہ رجسٹریشن کروا کر آئی ہیں، اپیل کا حق استعمال کر کے آئی ہیں، اور 2-3 دن کے بعد دوبارہ 8171 کے اوپر آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں گے تو آپ کو وہ نااہلیت والا سٹیٹس جو سابقہ سٹیٹس ہوگا وہ شو ہوگا۔ نیا سٹیٹس آپ کا 3 سے 4 ماہ کے بعد شو ہوگا۔ اسی طرح آپ نے فرسٹ ٹائم رجسٹریشن کروائی ہے، رجسٹریشن کروانے سے پہلے 8171 پورٹل کے اوپر آپ کو یہ لکھا ہوا موصول ہو رہا تھا کہ آپ اپنے قریبی رجسٹریشن ڈیسک پر جا کر رجسٹریشن کروائیں۔ آپ نے رجسٹریشن کروائی، 2-3 دن کے بعد پھر آپ نے 8171 پورٹل پہ چیک کیا تو سابقہ سٹیٹس شو ہوگا۔ نیا سٹیٹس آپ کا 3 سے 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ اپڈیٹ ہوگا، تو اس بارے میں پریشان نہ ہوں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نااہل ہونے کے بعد دوبارہ رجسٹریشن کے لیے اپیل کا حق کتنے عرصے بعد دیا جاتا ہے؟ جب آپ ایک بار نااہل ہو جاتے ہیں تو دوبارہ آپ کو اپیل کے حق کے لیے جو ہے وہ سٹیٹس جو ہے وہ 8171 میں جو شو ہوگا وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد وہ آپ کو ایک ڈیٹ دیں گے۔ وہ 8171 پورٹل کے اوپر آپ جائیں گے، اپنا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ نمبر لکھیں گے، وہاں لکھا ہوا آئے گا کہ آپ بے نظیر کفالت کے لیے نااہل ہیں، آپ کا اگلا سروے فلاں ڈیٹ، فلاں منتھ اور فلاں سال کو ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے جا کر رجسٹریشن کروانی ہے۔ تو 3 سے 4 ماہ کے بعد، نااہل ہونے کے 3 سے 4 ماہ کے بعد آپ کو اگلی ڈیٹ کے بارے میں بتا دیا جائے گا 8171 پورٹل کے اوپر کہ آپ نے دوبارہ سروے جو ہے وہ کب کروانا ہے۔ تیسرا جو سوال یہ ہے کہ نااہل ہونے کے بعد دوبارہ اپیل کرنے سے پہلے اہل ہونے کے لیے کون سی احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ ایک بار نااہل ہو گئے ہیں اور خدا نخواستہ نااہل ہونے کے بعد آپ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو گئی ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنا سٹیٹس جو ہے وہ نادرہ میں اپڈیٹ کرانا ہے، بیوہ والا یا طلاق یافتہ والا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی معذور فرد ہے تو اس کا آپ نے معذوری والا سرٹیفکیٹ بنوانا ہے، معذوری والا بے فارم بنوانا ہے یا معذوری والا شناختی کارڈ بنوانا ہے اگر عمر 18 سال سے زائد ہے، تو وہ بنوا کر آپ نے دوبارہ جب اپیل کا حق استعمال کرنا ہے تو ان کا اندراج بھی لازمی کرانا ہے۔ اور تیسری جو اہم چیز یہ ہے، آپ نے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کے زیر کفالت جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی آپ نے رجسٹریشن کروانی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ پورے گھر کا کفیل ہے، پورے گھر کے جو افراد ہیں اس کی زیر کفالت ہیں، تو آپ نے آپ کے گھر میں جتنے بزرگ ہیں، جتنے غیر شادی شدہ افراد ہیں، ان سب کا آپ نے اندراج کروانا ہے۔ جب آپ دوبارہ اپیل کا حق استعمال کریں گے تو اس میں آپ کے اہل ہونے کے چانس میکسیمم ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ رجسٹریشن کروانے کے بعد 8171 پورٹل کب اپڈیٹ ہوتا ہے؟ رجسٹریشن جب آپ کروا کر آئیں گے تو 8171 پورٹل کے اوپر آپ کا جو سٹیٹس ہے وہ 3 سے 4 ماہ کے بعد اپڈیٹ ہوتا ہے۔ آپ نے فوری آ کر سٹیٹس چیک نہیں کرنا، کیونکہ جو پورٹل ہے 8171 وہ آپ کی رجسٹریشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ نے آج رجسٹریشن کروائی ہے، آپ کا جو ہے جانچ پڑتال کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ جانچ پڑتال کا مرحلہ میکسیمم 4 ماہ تک جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ پورٹل کے اوپر اپنا سٹیٹس چیک کریں گے تو جو آپ کو سٹیٹس وہاں سے ملے گا وہ نیا سٹیٹس ہوگا، اور وہ جو پورٹل ہے وہ آپ کی رجسٹریشن کے 3 سے 4 ماہ کے بعد آپ کے متعلق جو کوائف ہیں اس بارے میں اپڈیٹ ہوتا ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کفالت پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے بچوں کا بے فارم کن خواتین کے لیے ضروری ہے؟ اب یہ سوال جو ہے نا، آپ ذرا اسے غور سے سنیں کہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں لیکن ان کے بچے نہیں ہیں، ان کے لیے بے فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیفینیٹ بات ہے، بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے بے فارم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ان کے بچے تھے، ان کا بے فارم بنا ہوا تھا، لیکن اب خدا نخواستہ ان کا ایک بچہ تھا یا 2 بچے تھے وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو بے فارم لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر جو بیوہ خواتین ہیں، طلاق یافتہ خواتین ہیں یا شادی شدہ خواتین ہیں، ان کے اگر بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کا بے فارم لازمی طور پر لے کر جائیں، سوائے 2 کیٹیگریز کے کہ جن کی شادی شدہ تو وہ ہیں لیکن ان کے بچے نہیں ہیں، وہ خواتین، یا خدا نخواستہ ان کا ایک جو 2 بچہ ہوا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے،
وہ خواتین جو ہے وہ بچوں کے بے فارم سے مستثنا ہیں، وہ بچوں کے بے فارم کے بغیر اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ 5 سوال تھے جس کے اوپر میں نے آپ کو مختصراً آگاہی دی۔ مزید معلومات کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔